السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، پروردگار، پالنہار، مربی، مشکل کشا، مختار کل ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، پوری مخلوقات کو بنایا، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا تصرف ہے۔ وہی اس کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا ذرے ذرے کا وہی بادشاہ ہے۔ اسی کے حکم سے دنیا کے اندر حکمرانی ہے، اور اسی کے دم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب لوگ فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کی تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مکرم کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا، اللہ کی ہدایت لانا، اللہ کا پیغام لانا ہمارے لیے باعث فرحت و انبساط ہے، اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ ایمان کا حصہ ہے محبت رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں داخل ہے، واجب ہے۔ جو آدمی محبت رسول کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کتنی؟ پوری دنیا سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر کے محبوب نہ بن جاؤں۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی دلی محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ آپ کی اتباع کرنا۔ آپ کو بتاؤں محبت کیا ہے، محبت رسول کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو محبتیں ہیں، اور دنیا کے اندر جو افراد سے محبتیں کی جاتی ہیں، محبتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اولاد سے ہم دوسری طرح سے محبت کرتے ہیں، والدین سے کچھ الگ انداز میں محبت کرتے ہیں، اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کچھ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، استاد سے محبت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنا، آپ کی سنت سے محبت کرنا محبت رسول ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محبت کریں، یہ محبت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بات واضح ہے، بالکل واضح۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہوا سنت سے محبت کی جائے۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو وہ لوگ جنت میں جانے کا حقدار ہیں، وہی جنت میں جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کی سنت سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سنت کو جانیں،
آپ کی سنت کو مانیں اور آپ کی سنت پر عمل کریں، اسے پھیلائیں، دنیا والوں تک پہنچائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا اظہار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم آپ سے دل سے محبت کریں، اندرون دل سے محبت کریں، اپنی جان کو نچھاور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان حاضر ہے، دل حاضر ہے، پوری دنیا کی محبت ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، سب سے عظیم محبت ہے یہ اور سب سے بھاری محبت ہے۔ تو محبت رسول یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت کے ذریعے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ لوگوں سے بتلائیں۔ دیکھیں محبت رسول کو آج ہمیں سمجھ کر کے اٹھنا ہے، آج ہمیں جان لینا ہے محبت رسول کیا ہے۔ بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعوے میں کھوکھلے ہیں۔ انشاءاللہ میری جب بات مکمل سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محبت سچی کن کی ہے، کون لوگ سچے نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار۔ اللہ کا فرمان ہے اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو آپ لوگوں کو بتلائیں میری پیروی کریں، میری بات مانیں، میری تابعداری کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ یہی محبت رسول ہے، یہی محبت الہی ہے، اللہ کی محبت بھی یہی ہے اور محبت رسول بھی یہی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگے گا، تجھے محبوب بنا لے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نبی کا ذکر فرمایا، نبی کی رسالت کا اور نبی کی نبوت کا، نبی کا جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کی میری اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہی ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ یہی ہے محبت۔ ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ بات یہ ہے لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع، کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اس کی بات مانتے، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اس کی بات مانتے جس سے محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب اس کی نظر میں وہ اس محبوب کی وہ بات مانتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کی ساری بات مانیں، اس کا مطیع اور فرما بردار بنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، یہ ساری محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ لیکن آج محبت کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول کو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ بددین ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یا یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئے، مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، کیوں کر ہوئی؟ آپ ہمارے لیے محمد بن کر کے آئے یا محمد رسول اللہ بن کر کے آئے؟ کیا بن کر کے آئے؟ آپ ہمارے لیے صرف محمد نہیں، آپ ہمارے لیے محمد رسول اللہ بن کر کے آئے، تو ہم ایز اے رسول تسلیم کریں گے آپ کو، صرف ایز اے محمد نہیں۔ جو جشن مناتے ہیں صرف وہ ایز اے رسول مناتے ہیں، ایز اے رسول اللہ، ایز اے محمد مناتے ہیں، رسول اللہ نہیں مناتے، رسول اللہ کی جو ہے رسول اللہ کے حساب سے نہیں مناتے۔ محمد کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بنا کے بھیجا، تو آپ کو رسالت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبوت دے کر بھیجا، پیغام دے کر بھیجا،
آپ کو ایک ذمہ داری دی، ایک منصب دیا کہ یہ دین الہی ہے، یہ شریعت ہے، یہ قانون ربانی اور قانون الہی ہے، تم لوگوں کو بتلاؤ، آپ لوگوں تک پہنچا دیں، یہ دین الہی ہے، یہ ہمارا قانون فطری تعلیم ہے، آپ اسے لوگوں پر، دنیا والوں پر کھول کر کے بیان کر دیں۔ اس منصب کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، کیچ کر لو، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی محبت رسول ہے۔ کیا محبت؟ کہ رسول جس کو دینے کے لیے آئے، جس بات کو بتا دیا، عمل کر کے دکھایا، فرمان کے ذریعہ بتلایا، آپ اسے لے لیں، ہم اسے قبول کر لیں، اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لیں، اور جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ یہی اصل محبت رسول ہے۔ محبت رسول اصل یہی ہے۔ لیکن جو صرف جشن مناتے ہیں، وہ بھی سال میں ایک بار، نہ سنت چہرے پہ سنت ہے، نہ لباس میں سنت ہے، نہ اٹھنے میں سنت ہے، نہ بیٹھنے میں سنت ہے، نہ کھانے میں سنت ہے، نہ نماز میں سنت ہے، نہ دین میں سنت ہے، نہ زندگی میں سنت ہے، وہ جشن منائے اور خود کو عاشق رسول کہے۔ کہاں محبت رسول اور کہاں یہ جھوٹا جشن عید میلاد النبی؟ بہت دوری ہے دونوں میں، بہت دوری۔ اور آپ کو ایک سچی پیاری بات بتلاؤں، دنیا میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جو کائنات کی تخلیق سے لے کر، انسانوں کی تخلیق سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو شخصیت، جو دنیا میں انسان آئیں گے، ان تمام لوگوں میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جن کی زندگی کی ہر بات روشن چراغ کی طرح لکھی گئی ہے۔ ہر بات، بڑے بڑے دنیا میں لوگ آئے، نامی گرامی آئے، پیسے والے آئے، دولت والے آئے، جائیداد والے آئے، حکومت والے آئے، روب و دبدبہ والے آئے، شان و شوکت والے آئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں حکمرانی، بڑی بڑی لمبی حکمرانی کی، بہت دور دراز تک ان کی بادشاہت تھی، توتی بولتی تھی، بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے دنیا والے، بچوں کو لوریاں سنا کے سلاتے تھے، سو جاؤ فلاں آ رہا ہے، سو جاؤ فلاں آ رہا ہے۔ ایسے ایسے دہشت گرد اور ایسے دہشت پھیلانے والے، روب و دبدبہ والے آئے، لیکن کسی کی زندگی کی مکمل تاریخ نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، کم و بیش 1,24,000، ان تمام پیغمبروں میں قرآن میں صرف 25 کا نام آیا، اور تفاصیل بھی بہت زیادہ نہیں، مختصر آپ کو تفاصیل ملیں گے، کچھ نام آپ کو حدیث میں مل جائیں گے، لیکن مکمل تفسیر اور مکمل زندگی نہیں ملے گی۔ اور ان کے علاوہ بھی کتنے علماء گزرے، کتنے فقہاء گزرے، کتنے محدثین گزرے، کتنے بڑے بڑے فلسفی، ریسرچر، محقق، اسکالر، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے۔ آپ کسی کی زندگی کے بارے میں مکمل چیز نہیں جان سکتے، کیونکہ کسی کی زندگی کے بارے میں ہر بات محفوظ نہیں۔ ایک شخصیت ایسی ہے، ایک نام ایسا ہے جن کا چلنا لکھا ہے، جن کا اٹھنا لکھا ہے، جن کا ہنسنا لکھا ہے، جن کا رونا لکھا ہے، جن کا کھانا لکھا ہے، جن کا پینا لکھا ہے، جن کا پیشاب کرنا لکھا ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک حرف لکھا ہوا۔ وہ کون شخصیت ہے؟ نام جانتے ہیں نام؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ پوچھوں گا آپ سے، کیوں لکھا گیا؟ بہت بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ ان کے یہاں لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، کاتب ہوتے تھے، لکھنے والے ہوتے تھے، دیوان ہوتے، منشی ہوا کرتے تھے ان کے کئی جو حساب کتاب لکھا کرتے تھے، اپنی زندگی بھی لکھ لیتے، میں ایسے کھاتا ہوں، میں ایسے پیتا ہوں، میں ایسے رہتا ہوں، میں ایسے سوتا ہوں، ہو سکتا تھا لکھ سکتے تھے اپنے بارے میں، لیکن کسی کے بارے میں ایسا نہیں ملتا۔ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، معمولی سی معمولی بات، بیوی کے پاس کیسے گئے، ہم بستری کیسے کیا، معمولی سی بات، پیشاب کیسے کرتے تھے، معمولی بات، اٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، گھر میں کیسے جاتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، سفر پہ کیسے نکلتے تھے، واپسی کیسے ہوتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو صرف محمد بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے محمد کو رسول اللہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے سیرت اور نمونہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے قدوہ، اسوہ ہے، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے رہبری ہے، ہمارے لیے رشد اور ہدایت ہے، ہمارے لیے روشنی ہے،
ہمارے لیے اتباع ہے، ہمارے لیے اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہے، اس لیے رسول اللہ کی ہر بات لکھ لی گئی۔ صحابہ لکھتے تھے، بطور خاص آپ نے بھی لکھنے کا حکم فرمایا کہ میں جو بولوں بتاؤں تم لکھا کرو، میری حدیثوں کو لکھو۔ صحابہ نے حدیثوں کو بھی لکھا اور آپ کی تمام باتوں کو لکھ لیا۔ حدیث کے علاوہ بھی آپ کی جتنی فطری بشری چیزیں تھی، آپ غلطی کرتے تھے وہ بھی لکھ لیتے تھے، کچھ بولتے تھے وہ بھی لکھ لیتے، دنیا کا کوئی کام کرتے وہ بھی لکھ لیتے تھے۔ ایک ہی شخصیت، جامع شخصیت، جامع سیرت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا کسی کی شخصیت پر نہیں لکھا گیا جتنا محمد رسول اللہ کی زندگی میں لکھا گیا، اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس زبان میں محمد رسول اللہ کی سیرت پر نہ لکھا گیا۔ کیوں لکھا گیا؟ کیوں آپ کی مکمل زندگی کو محفوظ کیا گیا؟ بہت اہم سوال۔ اس لیے کہ آپ رسول اللہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی کو لکھا جائے، ضرورت ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ کیسے تھے، آپ کا نمونہ کیا تھا، آپ کے بارے میں لکھا جائے۔ تو آپ رسول اللہ بن کر کے آئے، اس لیے آپ کی زندگی کی ہر بات لکھ لی گئی۔ تو آپ ہمارے لیے رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ کی جو ذمہ داری ہے، رسالت کی جو ذمہ داری ہے، آپ جو دے کے گئے، جو چھوڑ کے گئے، جو بتلا کے گئے، جو کر کے گئے، وہ ساری چیزیں ہمیں فالو کرنی ہے۔ یہی محبت رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ، اسی نمونہ کی وجہ سے رسول کی ساری زندگی محفوظ کر لی گئی، آپ کی زندگی کی ہر بات لکھ لی گئی۔ تو آپ کی زندگی کی ہر بات کو جاننا، آپ کی زندگی کی ہر بات پر، یعنی جو رسالت کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا، یہی محبت رسول ہے۔ اب جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، میں اس پر آتا ہوں جو لوگ مناتے ہیں، میں بتلایا وہ صرف محمد کی حیثیت سے مناتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے وہ جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اگر جائز ہوتا تو آپ اپنی 4 بیٹیوں کا جشن مناتے، پیدائش کا جشن مناتے، اپنے بیٹے کا جشن مناتے جب پیدا ہوا، آپ خود اپنا جشن مناتے، کتنے بار ربیع الاول آپ کی زندگی میں آیا، آپ مناتے، صحابہ کرام مناتے، یا آپ کے صحابہ کرام کے بعد دوسرے تابعین، تبع تابعین مناتے؟ کسی نے نہیں منایا۔ کسی نے ایسی تقریب آپ کی میلاد پر، آپ کی پیدائش پر نہیں منایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اسلام کے اندر کسی کا جنم دن نہیں ہے، نہ پیغمبر کا، نہ ولی کا، نہ پیر کا، نہ مرشد کا، نہ عالم کا، نہ جاہل کا، نہ فقیہ کا، کسی کا بھی جنم دن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں تو رسول کا بھی جائز نہیں ہے، کسی کا بھی جنم دن منانا اسلام میں جائز نہیں۔ ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، جنم دن خوشی مناتے ہیں کہ پیدا ہوئے، جبکہ آدمی جیسے آج میں 35 سال کا ہوں، اگلے سال میں 36 سال کا ہو جاؤں گا، مثال کے طور پر میری عمر 80 سال ہے، جب میں 36 سال کا ہو رہا ہوں، 80 سال میں سے ہمارا 36 سال کم ہو رہا ہے، مجھ کو خوش نہیں، مجھ کو غمگین ہونا چاہیے کہ میں موت سے اتنا قریب پہنچ گیا، قبر سے اتنا نزدیک ہو گیا، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ، جنت اور جہنم، حساب و کتاب، قیامت، آخرت، اتنا قریب ہو گیا میں۔ وہ غمگین ہوگا، وہ خوش نہیں ہوگا، وہ سوچے گا میں نے کیا کیا یار، اتنی زندگی تو میں نے بھول بھلیاں میں گزار دی، برائی میں گزار دی، نافرمانی میں گزر گئی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ مومن اگر سچا ہوگا تو خوشی نہیں منائے گا، غم منائے گا، حزن و ملال کا شکار ہوگا اور اگلی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسلام میں کسی کا جنم دن نہیں، کسی کا جنم دن نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 2 تاریخ، 2 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 22 ربیع الاول، یعنی مختلف تاریخیں بیان کرتے، مورخین، سیرت نگار مختلف تاریخ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر جب تاریخ متعین نہیں تو آپ کس دن جنم دن منائیں گے، کس دن منائیں گے؟ اگر مان لیتے ہیں کچھ لوگ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، اگر 9 تاریخ کو مانتے ہیں تو پھر 12 تاریخ کو جشن منانا غلط ہو گیا، تو کھلواڑ ہو گیا۔ اگر 12 مانتے ہیں، جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے 12 تاریخ بھی ہے،
اور جبکہ اکثر و بیشتر 9 تاریخ 9 ربیع الاول بتاتے ہیں. چلیں ہم 12 تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں. 12 تاریخ اگر 12 تاریخ کو بتاتے ہیں، مانتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اس دن تو آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. اگر میرے فادر کی وفات ہو جائے 12 ربیع الاول کو، پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو، مجھے غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ غم بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ آج ہمارے والد ایکسپائر کر گئے، دنیا سے چلے گئے. غم بھاری پڑ جائے گا، خوشی پھیکی ماد پڑ جائے گی. کیسے دنیا والے ہیں؟ نبی جا رہے ہیں اور ہم خوشی منا رہے ہیں. نبی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. نبی کی جدائی آ رہی ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں. نبی ہم سے، ہماری زندگی سے، دنیا سے چلے گئے، ہم خوشی منا رہے ہیں. رحمت چلی گئی، جو مغفرت اور رحمت نبی کی وجہ سے دنیا والوں پر تھی، وہ رحمت اور مغفرت ہم سے جا رہی ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں. کیسا عجیب مسئلہ، عجیب مسئلہ. اس لیے یہ بہت سوچنے والی بات. ایک اور پوائنٹ، جو لوگ جنم دن مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میں آپ کو بتاؤں یہ ہندو بھی ایسا نہیں کرتا، کافر بھی ایسا نہیں کرتا. جو لوگ جنم دن مناتے ہیں دنیا میں، وہ جب تک زندہ رہتے ہیں تبھی تک مناتے ہیں. خوشی ہوتی ہے میرا بیٹا اتنا سال کا ہو گیا، اتنا سال کا ہو گیا. جب تک زندہ ہے جنم دن مناتا ہے، جب مر جاتا ہے کوئی ہندو بھی اپنے بچے کا یا اپنا جنم دن نہیں مناتا ہے. سوچتا ہے وفات ہو گئی، غم لائے گا. آپ فوٹو اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، آپ جو ہے میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے، لوگ وفات کے بعد اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کی وفات پر برسی مناتے، غم مناتے ہیں، پھول مالا چڑھا کر، فوٹو دے کر. شاید آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا. تو وفات کے بعد میلاد نہیں ہے، وفات کے بعد خوشی نہیں ہے، وفات کے بعد جشن نہیں ہے، وفات کے بعد عید نہیں. کیا ہے؟ وفات کے بعد غم ہے، وفات کے بعد جدائی ہے، وفات کے بعد آنسو ہے، وفات کے بعد حزن ہے، وفات کے بعد ملال ہے، خوشی اور جشن نہیں. کیسے دنیا والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھیں دنیا والوں سے بھی کم کر دیا. عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باتیں سوچنے والی باتیں. اور ایک پوائنٹ اور بتاؤں، جیسے میں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں نے بتلایا کہ بہت ساری تاریخ ہے. 2 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں، 8 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں، 12 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں، 9 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں، 22 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں. یہ اتنی تاریخ کہاں سے آ گئی؟ اگر دنیا والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے، تاریخ پیدائش مناتے، جشن عید میلاد النبی مناتے، تو پوری دنیا والوں کو معلوم ہوتا کہ آج پیدائش ہے. یہ اتنا اختلاف تاریخ پیدائش میں یہ بتلاتا ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ کا جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. اگر لوگ مناتے ہوتے تو دنیا والوں کو پتا ہوتا، یہ تاریخ میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا. جبکہ ہمیں معلوم ہے وفات کی تاریخ سب پکی ہے، 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ سب کو معلوم، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن دیکھیں پیدائش کی تاریخ اتنی ساری تاریخ بتلاتی ہے کہ دنیا والوں نے خاص طور سے شروع میں کسی نے نہیں منایا. یہ بعد کی ایجاد، اور واقعی بعد کی ایجاد. صلاح الدین ایوبی، یہ بڑے جرنیل گزرے ہیں، ان کے بہنوئی ابو سعید کبوری تقریباً کئی سو سال کے بعد 625 ہجری میں انہوں نے 625 بادشاہ نے اپنے بل پر، چونکہ یہ گورنر تھا اربل کا، تو یہ لوگوں کو میلاد پسند کرتا تھا، بدعتی تھا، خرچیلا تھا، جشن کو پسند کرتا تھا. رسول اللہ کے نام پر جشن عید میلاد النبی کی ایجاد کیا 625 ہجری میں. اور اسی کے دربار میں، اسی کے زمانے میں ابو الخطاب نام کا ایک جو ہے آدمی تھا. اس نے کتاب لکھ ڈالی انعام کے چکر میں کتاب لکھ دوں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا، مجھے انعام ملے گا. جشن عید میلاد النبی پہ کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النذیر. یہ کتاب لکھی، بادشاہ کو پیش کیا کہ دیکھیں جشن عید میلاد النبی پہ میں نے کتاب لکھی ہے، آپ جو مناتے ہیں نا وہی اسی کے بارے میں میں نے کتاب لکھی. وہ بادشاہ، وہ گورنر خوش ہو کر کے کتنا سونا دیا، 1000 سونے کا دینار دیا. اس زمانے کا 1000 سونے کا دینار، جو آپ کو 375 کلو سونا بنتا ہے. 375 کلو سونا. ابھی سونا 5 گرام 10 گرام کسی کو مل جاتا ہے، اگر روڈ پہ مل جائے لے کے بھاگے گا. فری میں مل جائے تو جیب میں چھپائے گا، کوئی دیکھ نہیں لے. 375 کلو گرام سونا اسے صرف اس کتاب کے لکھنے پر انعام ملا ہے. اب سوچیں کہ عید میلاد النبی کو کیسے انعام دے کر، لالچ دے کر کیسے پھیلایا گیا. یہ بات کی ایجاد.
कई सौ साल के बाद इसकी ईजाद हुई है। इस्लामी तारीख में नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में, इन ज़मानों में ईद मिलादुन नबी और जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई तस्वुर नहीं मिलता। तब आपको इन चीज़ों से आपको पता चल गया कि जश्न ईद मिलादुन नबी एक बनावटी चीज़ है, इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बाद में ईजाद किया गया। अच्छा, जो लोग मनाते हैं वो लोग आपसे हमसे अच्छी सी बातें करते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि इससे रसूल की मोहब्बत का इजहार होता है, पता चलता है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई, रसूल से मोहब्बत है कि रसूल की सुन्नत से मोहब्बत करें। आप पाजामा टखने से नीचे करते हैं, आप सुबह उठते हैं तो दाढ़ी को आप जो है गटर में डालते हैं, आप जब फजर की नमाज जाए करके आप काम पर जाते हैं, आप जो है सारी नमाजें, पंज वक्त नमाजें अजान के जरिए आपको बुलाया जाता है और आप भागते फिरते हैं रोडों पे, सड़कों में, काम पे और अपने दुनियावी काम में लगे रहते हैं। कभी आपको सुन्नत रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आया? मोहब्बत के इजहार के लिए एक दिन साल में आपने फिक्स कर लिया, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये अदावत रसूल है। ये अदावत रसूल है। जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो आपकी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, आपकी सुन्नत पर अमल करेगा, आपकी सुन्नत पर चलेगा, यही मोहब्बत रसूल है। बहुत से लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी से ऐसा होता है कि हम सीरत को जान लेते हैं, नबी की औसाफ को जान लेते हैं, नबी की पाकीज़ा सुन्नतों को हम सुन लेते हैं, उलमा बयान करते हैं। तो मैं कहता हूँ, नबी की सुन्नत क्या ऐसी सुन्नत है कि साल में उसकी किताब एक बार खोली जाए? नबी की सुन्नत क्या ऐसी सुन्नत है कि साल में एक बार उसको जाने? नबी की सुन्नत ऐसी सुन्नत है क्या कि अमल करने के लिए, जानने के लिए साल का एक दिन फिक्स कर लें? नहीं, नबी की सुन्नत हमेशा के लिए, 24 घंटा के लिए। आप सोते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, उठते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, खाते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, पीते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, कारोबार करते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, आप नमाज पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, ज़कात देना रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, उम्रा करना रसूलुल्लाह की सुन्नत चाहिए, हज करना। 24 घंटा हमें सुन्नत रसूल चाहिए। एक दिन फिक्स कर लेने से सुन्नत रसूलुल्लाह का क्या इल्म होगा? ये तो दीन के साथ खिलवाड़ है, मजाक है, और दीन के साथ वाकई मजाक है। जो सुन्नत को जानने के लिए साल का एक दिन मुतय्यन करे, ये बिल्कुल सुन्नत के जानने के लिए नहीं होता, बल्कि दुनियावी कोई जरूर इसमें गर्ज होता है। इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि आज के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर तिलावत कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, दरूद पढ़ लेते हैं, सदका व खैरात कर लेते हैं। मैंने कहा ना, ये सुन्नत रसूलुल्लाह जानने के लिए, अमल करने के लिए साल का एक दिन नहीं है, पूरे साल हमें सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करना है। 24 घंटा नबी का नाम लिया जाता है, नबी का जिक्र होता है, और जो है 24 घंटा हमें सुन्नत रसूलुल्लाह हमें नज़र में बसाना और जो है अमल में लाने की ज़रूरत। उसके लिए साल का एक दिन मुतय्यन करना बिल्कुल फजूल और लग़ बात है। इसलिए मेरे भाई, जो लोग इस किस्म की बातें बयान करते हैं और लोगों को बहलाते हैं कि जश्न मनाना चाहिए, वो लोग जो है लोगों को सिर्फ बहकाते हैं। उनके पेट का मसला होगा, उनकी इज्जत का मसला होगा, उनके जो है करामत का मसला होगा, उनका दुनिया कोई फायदा होगा, उनका कोई रस्म और रवाज होगा, यही सारे मसले होंगे, दीन का कोई चक्कर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जाल हक सुन्नी जमात की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें लिखा गया है कि ईद मिलादुन नबी 3 जमानों में से किसी जमाने में नहीं मनाई गई। ईद मिलादुन नबी 3 जमाने में से कभी नहीं मनाई गई। तो 3 जमाना किसका? रसूल का, सहाबी का, ताबई का। जब इस जमाने में ईद मिलादुन नबी नहीं है तो फिर इसका मतलब है बाद की चीज है, और उसी बाद की चीज को तो बिदात कहा जाता है। नई चीज, नई इजाद उसी को कहा जाता है जो बाद में आए, रसूल के जमाने में ना हो। तो खुद हम इसका इकरार करते हैं कि ये जो है ये रसूलुल्लाह की जिंदगी में, आपके अहद में, सहाबा के अहद में, ताबईन के अहद में ये सुन्नत नहीं पाई जाती, लिहाजा ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत के नाम पर बिदात। तो इसलिए बिदात से धोखा ना खाएं। अगर कहीं लाइट जले तो ना समझें कि ये जो हमें रोशनी दे रहा है, हो सकता है धोखा दिया जा रहा हो सकता है हमें चकमा दिया जा रहा हो। इसलिए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, लिहाजा हमें तहकीक करने की जरूरत है। इसी तरीके से आप ये देख ले, जश्न ईद मिलादुन नबी
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ زمانے جاہلیت میں لوگ دو سال میں 2 مرتبہ کھیلا کرتے تھے، 2 دن کھیل متعین تھا ان لوگوں کا، کھیلا کرتے تھے۔ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا اے صحابیوں تم 2 دن زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کھیلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن تمہیں بدلے میں عطا کیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 دن متعین کر دیا، سال کی 2 ہی عیدیں ہیں، ان دونوں عید کی تفصیل موجود ہے قرآن میں، حدیث میں۔ عید کی نماز پڑھنا ہے، عیدگاہ جانا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، عید کی تکبیر کیا ہے، ساری چیزیں، ساری تفصیل موجود ہے کہ نہیں؟ کیا عید میلاد النبی کی کوئی تفصیل ہے؟ کس عیدگاہ میں جانا ہے، کیسے منانا ہے، اس کی نماز ہے کہ نہیں؟ جب عید کا میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، عید میلاد النبی کے نام پر عید کا لفظ اگر کہیں دکھا دیں گے 1 لاکھ ریال میں آپ کو انعام دوں گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عید کا لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں ایام عید ہیں، لیکن میلاد النبی کے نام پر کہیں بھی عید کا لفظ نہیں آیا ہے۔ زبردستی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا نبی کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر ہمیں انعام دیا۔ ان چیزوں سے توڑ مڑوڑ کر جو ہے جشن عید میلاد النبی کی دلیل لی جاتی ہے، جو بیکار اور فسفسی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جشن عید میلاد النبی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانے، ڈھول تاشے، قوالیاں، محفلیں، رقص و سرود، اس کے اندر محفل قائم ہوتی ہے، کھڑے ہو کر کے وہاں پر مرثیہ گایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایک کرسی چھوڑ دی جاتی ہے، عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جشن عید میلاد النبی سنت ہوتی، تاریخ پیدائش میں اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر یہ جشن عید میلاد النبی سنت ہوتی تو پھر سعودی عرب میں جو نسلیں ہیں، یہ نسلیں صحابہ کی نسلیں چل کر کے آئی ہیں، آج بھی آپ کو یہاں پہ جشن عید میلاد النبی دیکھنے کو ملتا۔ آپ میں سے کتنے 10 سال 20 سال 25 سال سے یہاں ہیں، کبھی 12 ربیع الاول پہ سعودی عرب میں آپ نے جشن عید میلاد النبی دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے سنا؟ مکہ میں، مدینہ میں، ابہا میں، کہیں بھی کسی سعودی عرب کے کسی کونے میں کہیں نہیں دیکھا۔ جب یہاں نہیں منایا جاتا، جب دین یہاں آیا تھا، رسول یہاں آئے تھے، پیغمبر یہاں آیا تھا، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا، سنت رسول کو یہاں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اپنے قانون اپنی شریعت کو اللہ نے یہاں بھیجا۔ یہ انڈیا پاکستان میں کہاں سے عید میلاد النبی آئی؟ کس دنیا سے لایا؟ کہاں سے لایا؟ اس کا مطلب ہے بنایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ بہت ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں کہ ہم کیوں مناتے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ میں نے جو بات کی اس کی روشنی میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جشن عید میلاد النبی کا سنت سے اور نبی کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عداوت رسول سے تعلق تو ہو سکتا ہے، محبت رسول سے اس کا قطعی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ جس میں برہنہ عورت، جس میں ننگی عورت، جس میں بال کھول کر، جس میں بدن کا اظہار کر کے، بدن کی نمائش کر کے وہاں رقص و سرود کرے، باجا ڈھول تماشا اور دھمال اور جو ہے وہاں پہ گانے گائے، اس کا تو کبھی بھی اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک پیمانہ بتاتا ہوں اللہ کی نظر میں کون سا عمل مقبول ہے۔ پیمانہ آپ جان لیں گے تو آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل اللہ کو مقبول ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ ہم جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، سچے دل سے پوچھیں یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے یا دنیا والوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تو قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں، حدیث میں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں حکم نہیں دیا، نہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ اخلاص تو ختم ہو گیا، پہلی شرط ختم ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں تو آپ عمل انجام دینے والا آدمی بھی عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے عید میلاد النبی میں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے محفل جمائے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں رسول اللہ تشریف لے آئے، ایک کرسی چھوڑ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ، ایسا عقیدہ رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ سے پہلے والے لوگ بھی وفات پا گئے
وہ اور آپ بھی وفات انکا میتن، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور آپ سے پہلے والے لوگ بھی وفات پا گئے. انکا میت، یہ آپ کو کہا گیا انکا میت، آپ میت ہیں. آپ کو ہم کہیں انت میت، آپ مرنے والے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ زندہ بھی ہو جائیں گے کیا آپ زندہ ہیں؟ میت کس کو بولتے؟ اتنا عام لفظ، قرآن کی آیت ہے، شاید غالباً سورہ زمر کے اندر آئی یہ قرآن کی آیت، آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. انکا میت، یہ رسول کو خطاب ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں. اور جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ سبحان اللہ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے، اور جو ہے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے رسول اللہ اس کرسی پر بیٹھیں گے. دنیا کی امامت کے لیے تو ہم جھگڑتے ہیں، منبر پہ ہم چڑھیں گے، خطبہ ہم دیں گے، امامت ہم کریں گے، اذان ہم دیں گے، امام ہم بنیں گے، امیر اہل سنت ہم بنیں گے. ہم رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہیں کہ امامت بھی رسول اللہ ہی کریں گے جب زندہ ہیں تو، اذان بھی وہی دیں گے، خطبہ بھی وہی دیں گے، امیر بھی وہی ہوں گے، خلیفہ بھی وہی ہوں گے. دنیا کا سارا منصب ہم لیتے ہیں اور عید میلاد النبی پہ کرسی خالی چھوڑتے ہیں. اور نظر بھی باقاعدہ آتا ہے. اس دن کیوں نہیں پوچھتے رسول اللہ سے صحیح دین کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، برما میں ظلم کیوں ہو رہا ہے، انڈیا میں کیوں اتنا پریشانی ہے، اور جو ہے شام میں، عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. رسول اللہ آپ کچھ کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہے جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ وفات پا گئے، آپ وفات پا گئے. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کا عمل کچھ بھی سنت پر بھی عمل کرے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں. آپ دیکھ لیں عید میلاد النبی پہ کرسی خالی چڑھنا، تقریب منانا، کھڑے ہونا، نبی کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، ڈھول تماشے کرنا، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، گھروں کو چمکانا، بجلیاں خرچ کرنا، بہترین قسم کا پکوان کھانا بنانا، نہ جانے اور کتنے عمل انجام دیے جاتے ہیں. ان عملوں کی سنت سے کوئی دلیل نہیں. اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے. یہ تین چیزیں آپ دیکھ لیں اور کسی بھی عمل کو آپ پرکھ لیں کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے الحمدللہ باعث رحمت ہے. آپ کی بعثت ہمارے لیے باعث فرحت و انبساط ہے. آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور وہ محبت کر کے دکھائے بھی. دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، سب سے زیادہ محبت رسول سے محبت کرے. تو رسول سے محبت کیا ہے کہ رسول کی سنت سے محبت کریں، رسول کی سنت پر چلیں، عمل کریں، زندگی میں بسائیں. یہی رسول کی محبت ہے. اور رسول کی محبت کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے، جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، فراڈ ہے، کھانے کا چکر ہے. اس میں نظر و نیاز، کھانا پینا، علم گلم، موج مستی، یہی ہے. جو غیر ہمارے ان طریقوں کو دیکھتے ہیں تو متنفر ہوتے ہیں کہ اگر اسلام ان کا ایسا گانا بجانے والا ہے تو ہم ایسے اسلام سے دور رہتے ہیں. ہمارے غیر بھی ہماری ان حرکتوں کو دیکھ کر ہم سے پریشان ہیں اور ہم پہ ہنستے ہیں. اگر یہی عمل ان کا اسلام ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کافر ہی رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ہندو ہی رہیں. اس میں آ کے کیا فائدہ جب گانا ادھر بھی بجاتے ہیں اور ادھر بھی آ کے ڈی جے اور گانا بجائیں گے اور بھانگ پیئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بھی آ کے جھوٹ بولیں گے، یہاں پر بھی برہنہ لڑکی لا کر کے ان سے نچوائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ہی یہاں رہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں اور آپ سے محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں ہماری آنکھ کو کھول دے کہ ہم صحیح دین کو سمجھ سکیں. اے اللہ ہماری نظریں